شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ آج اس پر بات کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی دشمن ہوگا کسی انسان کا تو اس کے شر سے بچنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز منصوبہ بندی اور اس کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اس کی ان چالوں اور ان سازشوں کا کوئی استدعاء بھی کرنا چاہیے۔ اب قرآن میں رب نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا غور کریں انسان کی زندگی پر، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی دشمن ہو تو دو طریقوں سے اس کی چالوں کا پتہ اور اس کی سازشوں سے بچنا کیسے، بچنے کا طریقہ بتائے گا۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ جسم پر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل اور انسان کی ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے بندے جو رب کی فرمانبرداری کے لیے بدل نکالنے کے لیے آتے ہیں، ان کو رب سے دور کر کے رب کا نافرمان بنانا، یعنی ایمان ہتھیارے کا جو سب سے بڑا عمل وہ کرنے والا ہے اسے شیطان کہتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کا قبر کی دیواروں تک بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اسے گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اسے اس کے اعمال نیک عمل کرتا ہے یا برے عمل، نیک عملوں سے روک کر برے عملوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، یہ تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ اس کے برے اعمال اس کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے، اس معنی میں کہ وہ تکبر میں آ جائے اور سمجھے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے، رب کا ہر عمل اس سے کاٹ دیا جائے۔ اور جب انسان نزاکت ہوتا ہے، مرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا نہیں پڑی، میری طرف اشارہ کر، میں تیرا معبود ہوں، میں تیرا معبود ہوں۔ کسی طریقے سے ایمان سلب کر لیا جائے اور دنیا سے ایمان کی کیفیت کو ختم کر کے انسان دنیا سے چلا جائے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کی دیواروں تک، دیوار کا مطلب کہ انسان کے سانسوں کے کٹنے تک انسان کا پیچھا شیطان نہیں چھوڑتا، کہ ایمان چھین لینا ہے، ایمان سے دستبردار کر دینا ہے، اور سب سے بڑی قیمتی چیز اگر کسی انسان کی ہے تو یہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو وہ دن بندے کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن ہوگا جس دن بندے کو پتہ ہو کہ میں ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوا ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جتنے کا عمر کرنے والے ہیں، ہم رزق کمائے، کسی نے زیادہ کما لیا، کسی نے کم کر لیا، ایمان کی کیفیت اس میں شامل نہیں۔ دنیا میں انسان کو کمی بیشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سن لو اصل کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان ایمان کی حالت میں چلا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں ایمان میں سلام کی ضرورت ہے، اس دنیا سے جائے زبان پر کلمہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہو اور رب کائنات کو مان کر حضور علیہ السلام کی اللہ فرمانبرداری کرنے والے ہوں، تو سمجھ
سمجھ لینا ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کامیاب انسان کو ہونے سے روکنے کے لیے جو پیچھے کار فرما ہے اسے شیطان کہتا ہے۔ وہ روکتا ہے کہ نہیں بھائی تو نے یہ کام نہیں کرنا، وسوسے ڈالتا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کا دل میں خیال آ جائے فوراً شیطانی وسوسہ، کوئی کہہ دے یار نماز پڑھنے کے لیے چلے، دل میں خیال آتا ہے نہیں یار کہہ دے کہ میرے کپڑے نہ پاک۔ اگر چہرے پر داڑھی سجانے کی بات آتی ہے، دل میں خیال آئے یار حضور کی سنت ہے چہرے پر داڑھی سجا دی جائے، سامنے والے بات کرتے ہیں یار لوگ کیا کریں، تو دل میں یہ خیال کا آنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے نیکیوں سے روکتا ہے اور اس کے گناہ اس کو اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر لے کر اگر وہ زنا کر لے انسان تو شیطان اچھا کر کے کیسے دکھاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، سارے کرتے ہیں، تو نے کر لیا تو کو کیا قیامت آ رہی ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے کہتے سارے کر رہے ہیں، تو نے کہتے تو قیامت آ رہی ہے۔ کوئی کسی چیز سے پر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اسے اچھا کر کے اس میں بھی دکھاتا ہے، کوئی بات نہیں اس کی معافی ہو جائے گی، بعد میں معافی مانگیں گے، پہلے وہ گناہ کروانے کے لیے اس گناہ کو بڑا اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ بعد میں توبہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ بات نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کا شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن تو ہے ہی، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے جو حملے کہہ لیں یا اس کا جو عمل کہہ لیں شیطان کا کہ انسان کو کیسے برگلاتا ہے، اس کا پہلا عمل ہے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ دل میں وسوسہ آ گیا یار یہ کام کر دو، یہ نہ کرو، نیکی کی طرف نہ جاؤ، خدا کی بات نہ سنو، خدا کی سنو۔ دل میں وسوسوں کا آنا یہ پہلی بات ہے کہ شیطان کا حملہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور ان وسوسوں کے بعد اگر انسان اس کام میں جانا شروع ہو جائے، سمجھ لو شیطان کا حملہ بڑھتا ہوگا، دوسرا حملہ ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان وسوسہ دل میں ڈالے نا تو فوراً کہو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ قرآن میں رب نے فرمایا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اس شیطان کی کہ رب مجھے اس شیطان سے محفوظ فرما۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور رعایت مہربان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث میں یہ باتیں ہیں جب بھی دل میں برا خیال آئے شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دے تو دل میں فوراً اس بات سے فوراً ادا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ انسان کے اندر شیطان سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ وہ رحمان کی حمایت نہیں ملتی، اللہ کی توفیق جب تک نہیں ملتی ہے شیطان سے نہیں بچا جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوا شیطان جن ہے، فرشتہ نہیں، شیطان جن ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا قرآن میں کئی جگہ واقعہ فرمایا سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس۔ ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کرنا، اس لیے کہ انا افضل منہ، میں اس سے افضل۔ اب ذرا سوچے جو عمل شیطان نے کیا ہے سجدہ نہ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مردود ہو چکا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس پر لڑ بیٹھا ہو گیا۔ لیکن اگر یہی انسان کئی سجدے
کو چھوڑتے ہیں، سوچو ہماری کیا ہے۔ اس لیے رب نے جب پیدا کیا نا، اور یہ بڑی معروف حدیث اور میں نے اکثر سنائی بھی ہوئی، تو رب نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو کہنے لگا وَعِزَّتُكَ يَا رحمان، اے رحمان مجھے تیری عزت کی قسم میں نا کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ کہا مالک بڑی عبادت کی ہے، فرشتوں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے، فرشتوں کی سرداری حاصل کر لی ہے، اتنی عبادت کی ہے، یا اللہ ایک صلہ چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا کیا؟ قیامت تک موت نہ آئے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ کہنے لگا وَعِزَّتُكَ يَا رحمان، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے کے سارے جتنے کو دبا کر کے دعا سے دور کر دوں گا، کسی کو زنا میں مبتلا کروں گا، کسی کو وسوسے ڈال کر تجھ سے دور کرتا چلا جاؤں گا، سارے کے سارے بندے کو دور کر دوں گا، تیرے بندوں کو دعا کروں گا۔ تو رب نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی بھی قسم، مجھے میرے جلال کی بھی قسم، جب جب دنوں میں وسوسے ڈال کر میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتا جائے گا، وہ میرے پاس آ کے معافی مانگتے رہیں گے، میں وہاں فرماتا چلا جاؤں گا۔ تو رب کائنات کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا یہ شیطان کی مایوسی ہے، اور رب سے تعلق کمزور ہونا یہ شیطان کی خوشی ہے۔ اب ہر بندے کو سوچنا ہے میں نے شیطان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے یا رحمان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اگر انسان رحمان کا فرما بردار بنتا ہے تو سمجھ لے بندہ رحمان ہے، اگر شیطان کا فرما بردار بن جاتا ہے تو سمجھ لو بندہ شیطان ہے۔ یہاں بندہ فرما برداری کے معنی ہے، ہر بندہ اپنے اندر سوچے بندہ رات کو بیٹھ کے جب سونے لگے بستر پر لیٹے 2 منٹ، صرف 2 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچے یا میری زندگی کیسے گزری، وہ زندگی کی پوری ریل انسان کے سامنے چل جاتی ہے، انسان کی اچھائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، انسان کی برائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، انسان کے اچھے عمل برے عمل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ برا برتاؤ، انسان کی نیکیاں انسان کے گناہ سارے کے سارے ریل ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یا تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہاں تو نے گناہ کیا، یہاں تو نے نیکی کی، اس پر تجھے ندامت ہو رہی ہے، اس پر فخر ہو رہا ہے، وہ ساری کی ساری ریل جب انسان کے سامنے چلتی ہے، پھر اگر انسان کے دل میں ندامت ہو یار وہ چیزیں اچھی نہیں ہوئی تھی، اللہ اس پر مجھے معاف کر دے، یہ جملے انسان کے زبان سے نکلنا ہی انسان کی توبہ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جملے نکلنا یا اللہ زندگی میں یہ کیا، یہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اللہ یہ کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اللہ اس پر مجھے فخر ہے میں نے یہ نیکی کی ہے۔ دل میں خیال، وہ وسوسے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور جن چیزوں پر ندامت ہوتی ہے یار میرے رب یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہے، اور یہ چیزیں میرے رب کو پسند ہیں، آئندہ میں یہ چیزیں کرنے کی کوشش کروں گا اور ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خیال دلوں میں آ جانا اور اس پر ندامت ہو جاؤں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، یہ ندامت ہی انسان کی توبہ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پورے دن کی اور پوری زندگی کے ایک ریل کو بندہ چلا لے تو پھر بندہ اگلے دن وہ کام کرنے سے بچ جاتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ وسوسہ، انسان کے دل میں وسوسے اور ذہن میں وسوسے ڈالنا ہے۔ انسان گناہ کو بڑا اچھا کر کے دکھاتے ہیں، گناہ بڑے اچھے کر کے دکھاتے ہیں، اور نیکیوں کا ذہنوں میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ بوجھ بن چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے اچھا یار پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اچھا یار پھر زکات دینی پڑے گی، اچھا یار پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ بوجھ ذہنوں کے اندر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر چکا ہے، اور اگر گناہ لگے اور گناہ مزین کر کے دکھایا جائے سمجھ لو یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں وہ رب کی یاد آ کر توبہ نہیں آتی،
اب ہمیں سوچنا ہے ہم رحمان کا بندہ بننے کے لیے تیار ہیں یا شیطان کا بندہ بننے کے لیے؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تزیین سیئات، شیطانی دھوکا، کہ ہمارے اعمال گناہ ہمیں اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں، یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال، شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دور کے لوگ کیسے تھے، آج کے دور کے لوگ کیسے ہیں؟ اگر ہم کمپیریزن کریں تو پہلے دور کے لوگوں میں کینہ، حسد، بغض یہ بہت کم تھا۔ آج کے دور کے لوگوں کی بنسبت پہلے دور کے لوگ قلبی اعتبار سے بڑے صاف اور پاکیزہ تھے۔ انہیں علم اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ اتنی بڑی ڈگریاں نہیں رکھتے تھے، کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری، کسی کے پاس ایم فل کی، کسی کے پاس ماسٹر کی ڈگری نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ کوئی بڑا لکھا ہوتا تھا، لیکن دل سب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اللہ ماشاءاللہ کسی کے دل میں نہیں پاؤں۔ لیکن آج کے دور میں ڈگریاں بڑی موجود ہیں، کوئی ایم فل کر کے بیٹھا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، کسی کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہے، نوکری بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، آرام بڑا ہے، لیکن وہ قلبی سکون، لیکن دل میں جو حسد ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، سکون ختم ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہے پہلے لوگوں کے اور آج کے لوگوں کے درمیان۔ یہ سوچ کہ یار ہم پہلے سے بہتر ہیں، کس معنی میں بہتر ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر بندہ دوسرے سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے، خاندانوں میں لڑائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی پر جادو ٹونا کیا جاتا ہے، کیوں؟ کسی کا گھر تباہ کرتا ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ حدیث سنیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سیٹ کر کے نا اپنے چیلوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو۔ اب شیطان ایک ہے، دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماننے والے، اس کے جو اطاعت گزار ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ تو وہ نا کام دیتا ہے کہ جائیے تو کام کر، جائیے تو کام کر، تم لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں کو یہ گناہ کی طرف لے گیا، فلاں کو یہ گناہ کروا دیا، فلاں کو یہ گناہ کروا دیا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن سنیے وہ کہتا ہے سب سے اچھا کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو اکسایا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دے، وہ کہتا ہے تو نے سب سے بڑھ کر اچھا کام کیا۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہے کسی کے خاندان میں فرقہ درمیان، کسی کے خاندان میں تعلق ختم کرنا اور لوگوں کے درمیان یہ حسد، کینہ، بغض عام کرنا اور لوگوں کے درمیان نفرت ڈلوانا، تو سن لو وہ شیطان کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے، رحمان کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے۔ رب نے کہا نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب رستہ دے دی، یہاں ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے تقدیر لکھ دی اور انسان کو اختیار دیا۔ میرے پاس دو رستے ہیں، میں نے جانا ہے مثال کے طور پر ٹھوکر پر، میرے پاس چوائس ہے، میں نہر کے سیدھے سیدھے جاؤں ٹھوکر پر یا دوسرے رستے سے جاؤں۔ اب اللہ کو پتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے اس وقت ادھر جانا ہے، پہنچنا اس نے ادھر ہے، اس رستے سے جانا ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا، انسان کو اختیار دے دیا۔ اب میرے پاس دو رستے ہیں، جانا ادھر سے بھی ہے، جانا ادھر سے بھی ہے، اختیار تو نہیں کرنا۔ اب اسی طریقے سے رب نے بتا دیا ہدایت کا رستہ ایک بھی ہے، باقی سارے رستے گمراہی کے ہیں۔ اب ہدایت کے رستے پر آنا ہے یا گمراہی کے رستوں پر جانا ہے؟ انسان مجبور نہیں، انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ رب نے فرمایا نا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب رب نے اختیار دے رکھا ہے۔
پتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، پتا ہے یہ ہدایت کا رستہ نہیں ہے، اگر سیدھے رستے پر چلیں گے تو رحمان ملے گا، اگر سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے تو شیطان ملے گا۔ اب انسان کو اختیار ہے، وہ رحمان کی طرف جانا چاہتا ہے یا شیطان کی طرف جانا چاہتا ہے۔ انسان مجبور نہیں، انسان کو اللہ نے راستے دکھلا دیے، اللہ نے عقل شوق دیا ہے، پتا ہے یہ چیز میرے لیے بہتر ہے۔ انسان کو اتنی تو عقل ہے نا کہ یار آگ جل رہی ہوں میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ اسے عقل شعور ہے، تو یہ بھی عقل شعور ہے، رب نے دے رکھا ہے یہ رستہ رحمان کا ہے، یہ رستہ شیطان کا ہے۔ اب رحمان کو اپنانا ہے یا شیطان کو اپنانا ہے، اختیار انسان کا، تو رب نے اختیار دے رکھا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ اور جو آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ شیطان عملوں کو مزین کر کے دکھاتے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، انسان کے ان عملوں سے بچ کر انسان زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑھ کر پہلی چیز ہے وہ اپنی زبان سے شیطان کی رب سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی بھی عمل کرے یہ زبان سے پہلے کلمے ادا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا نا قرآن کی آیت پڑھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کا وسوسہ دل میں آنے لگے فوراً اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا کہ یا اللہ اس شیطان سے مجھے بچا دے۔ پہلے زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ دوسرا اس سے بچنے کا طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہونے کی کوشش کرے، اپنے رب کو یاد کرے، جو واقعی رحمان کے بندے بن جاتے ہیں پھر شیطان کا حملہ، شیطان کے وسوسے ان پر کام نہیں کرتے۔ چلیے یہاں شرعی مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حساب کتاب کر رہا ہے دکان کا، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے کسی دوست سے ملاقات کی وہ یادداشت چل رہی ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے۔ تو جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، حد کے لیے مقام کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وسوسے نہ آئے، لیکن آنا یہ فطرتی عمل ہے۔ شیطان وسوسے کیوں ڈال رہا ہے؟ تاکہ اس کا دل نماز میں نہ لگے، رب سے وہ تعلق وہ تار قائم نہ ہو سکتا۔ وہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے انسان کو رب سے دور کرنے کے لیے۔ اگر انسان یہ خیال کرے یار میری نماز تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے، مجھے خیال آتے رہے میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ انسان خیال یہ کرے مجھے وسوسے آتے میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو وسوسے آنا یہ شیطانی عمل ہے، آتے ہیں نماز میں ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن ان وسوسوں پر حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹرول کریں۔ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی توجہ اپنے ذہن کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بالکل باقی کاموں سے خالی کریں، زبان سے ادا کریں ان کے معنی آپ کو پتا ہو، نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا، میں رحمان کی تعریف کر رہا ہوں معنی اس کا کیا، کن الفاظ میں کر رہا ہوں، میں رحمان سے مدد طلب کر رہا ہوں کن الفاظ میں کر رہا ہوں، میں رکوع میں جا رہا ہوں تسبیحات پڑھتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے، سجدے کی تسبیحات کا مطلب کیا ہے۔ پھر جب گرا کر انسان کھڑا ہوتا ہے شیطان کے حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن توجہ اس کی نماز کی طرف ہوتی ہے، اس لیے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بچنے کی کوشش کرے۔ پہلا طریقہ اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے، یاد الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اور استغفار کرتا رہے کہ یا اللہ اگر بھول چوک میں شیطان کے وسوسوں میں آ کر غلطی کر بیٹھوں تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، میری اس غلطی کو معاف کرنا، اور اس سے بڑھ کر کوشش کریں باوضو رہنے کی۔ باوضو بندہ جب رہتا ہے تو شیطان کے حملوں میں خود بخود کمی آنا شروع ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں جب باوضو بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر لیں،
وضو شخص پر شیطان کے جو حملے ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی عادت بنا لے، جب عادت بنا لیں گے کہ شیطان کے حملوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا نا شیطان کا جو آخری حملہ ہے وہ انسان کے ایمان کو سلب کر دینا ہے، چھین لینا ہے۔ اور ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس پر آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، 50 60 70 ختم ہوئی جا رہی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ دنیا آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ جو کچھ ادھر کریں گے آخرت ویسی ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں ایمان کی سلامتی لے گئے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے، اگر ایمان سلامت نہ ہوا تو آخرت کی زندگی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ ہمارے مسلمانوں سے اکثر کچھ بڑے لگتے ہیں، وہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب انسان کو رضا کا وقت ہوگا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوگا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ غسل کے پھٹے پر لٹا دیا جائے گا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ کہا جاتا ہے نماز پڑھو دیکھا جائے گا، جب قبر میں لٹایا جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا، منکر نکیر آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا۔ رب نے پوچھنا ہے بتا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ کچھ بھی دیکھا نہیں جانا۔ وہ ایک شعر ہے نا قوالی کا، وہ تھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کی نشان۔ عمل انسان جیسے لے کر جائے گا معاملہ انسان کا ویسے ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔